میں 12 سال کی تھی۔ انہوں نے میرے ساتھ فیض انکل نے مجھے میرے ہی روم میں بند کر دیا اور میں بہت لڑائی کی، چلائی، لیکن میں کمزور ثابت ہوئی، بہت کمزور۔ اس سے آگے مناہل سے کچھ بولا ہی نہیں گیا تھا، بس وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، جبکہ اس کی بات کو سمجھ کر فرزام نے اپنا ہاتھ انتہائی زیادہ زور سے دیوار پر دے مارا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ مناہل کا ہر انکشاف سچ ثابت ہوا تھا۔ ضدی سا فرزام خانزادہ، جو اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو کسی کے چھونے پر توڑ کر برباد کر دیتا تھا، کسی اور کی چھوڑی ہوئی عورت کو کیسے قبول کرتا؟ وہ مناہل کی بربادی کا جان کر ہی اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ مبارک ہو بھائی صاحب، بہت بہت۔ آخر کار آپ کا منصوبہ کامیاب ہو ہی گیا۔ سب مہمان جا چکے تھے اور الطاف اس وقت فیض کے ساتھ لان میں بیٹھا تھا۔ جب فیض کی بات پر اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ ارے اب ایسے بھی مت دیکھیں بھائی صاحب، جانتا ہوں کہ خانزادہ سے آپ نے تعلق ضرور کچھ سوچ کر ہی جوڑا ہے، خاص طور پر مناہل کے ذریعے، جس کے نام شہاب کے حصے کی ساری جائیداد ہے۔ اس لحاظ سے وہ آپ کے بزنس کی 50% مالک ہے۔ الطاف کی آنکھوں میں غصہ اترنے لگا۔ میرے کام میں دخل مت دو فیض، میں جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ فیض دلچسپی سے مسکراتے ہوئے الطاف کے قریب ہوا۔ آپ تو جانتے ہیں، ذرا مجھے بھی بتا دیں، آخر آپ کا رازدار ہوں۔ میں بہت زیادہ راز جانتا ہوں آپ کے، اتنا تو حق بنتا ہے نا میرا۔ الطاف نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ کیا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ فیض ہلکا سا ہنس دیا۔ ارے میری اتنی اوقات کہاں بھائی صاحب، میں تو بس آپ کو یاد کروا رہا تھا، کہیں آپ بھول تو نہیں گئے کہ جو آپ نے کیا وہ سب میں بھی جانتا ہوں۔ اب آپ کو یہ دھمکی لگی ہے تو اس میں آپ کی مرضی، فیض نے عام سے انداز میں کہا تو الطاف کافی دیر اپنے بہنوئی کو دیکھتا رہا اور پھر گہرا سانس لے کر آہستہ سے بولا، فرزام اور بہرام کا اس دنیا میں ایک دوسرے کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ الطاف کے بات شروع کرنے پر فیض دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس لیے اگر دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی شادی ہو جائے اور بچہ ہو جائے تو کل کو ان کی جائیدادی صورت اور بچے کے نام ہوگی نا؟ الطاف کی چلاکی پر فیض آشش کر اٹھا۔ اور اگر کل کو انہیں کچھ ہو جائے تو وہ جائیداد مناہل اور اس کی اولاد کی ہوگی، اور جتنی مناہل معصوم ہے تم یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ جائیداد ہماری ہوگی۔ الطاف نے چلاکی سے مسکراتے ہوئے کہا، ویسے بھی شہاب کی وصیت کے مطابق مناہل کو جائیداد پر اختیار تب ہی ملے گا جب اس کی شادی ہو جائے گی، اس لیے سمجھ لو کہ ایک تیر سے دو نشانے لگاؤں گا۔ بس ایک بار مناہل کی اولاد اس دنیا میں آ جائے پھر ان دونوں بھائیوں سے بھی پیچھا چھڑوا لوں گا، اور شہاب کی جائیداد کے ساتھ ساتھ خانزادہ خاندان کی جائیداد بھی صرف میری ہوگی۔ الطاف نے مسکراتے ہوئے کہا اور فیض بھی اس کے ساتھ مسکرا دیا۔ اوہ کیا بات ہے بھائی صاحب، ماننا پڑے گا، بہت ہی شیطانی دماغ ہے آپ کا۔ ماضی کے کارنامے آج تک کسی کو پتہ چلنے نہیں دیے، آپ بہت ہی آگے جائیں گے۔ الطاف نے سامنے پڑا گلاس مسکراتے ہوئے ہونٹوں سے لگایا۔ طاقت کا نشہ اس کی انسانیت تک کو ختم کر چکا تھا۔ ارے آپ دونوں یہاں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں؟ شیزا ان کے پاس بیٹھ کر مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ فیض نے مسکرا کر اپنی بیوی کو دیکھا۔ کچھ خاص نہیں، بس کچھ ماضی کی یادیں تازہ کر رہے تھے اور کچھ مستقبل کا سوچ رہے تھے۔ شیزا کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ یوں ہی ساتھ رہیں گے تو مستقبل بھی روشن ہوگا آپ کا ضرور، الطاف نے مسکرا کر شان سے کہا۔ اس بات سے بے خبر کے گناہوں کی بھی ایک مدت ہوتی ہے جو اب ختم ہونے والی تھی۔ فرزام کا دل کر رہا تھا کہ یہ دنیا جلا دے، ہر چیز ختم کر دے۔ اس وقت فرزام کو یہ دنیا جتنی بری لگ رہی تھی اتنی اسے کبھی نہیں لگی، تب بھی نہیں جب اس نے اپنے ماں باپ کو آنکھوں کے سامنے جلتے دیکھا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اس کی جس دلکش پر ہر لڑکی فدا ہو جاتی ہے، اس کا جادو مناہل پر چلا کر صبح کو اسے ٹوٹتا بکھرا الطاف بیگ کے قدموں میں پھینک جائے گا، لیکن جسے اس نے برباد کرنے کے لیے چنا تھا وہ تو پہلے ہی تباہ تھی۔ فرزام اسے کیا توڑتا جس کے وجود اور انا کو اس کے اپنوں نے ہی کرچی کرچی کر دیا تھا۔ فیض سے زیادہ غصہ تو فرزام کو بیگ ولا کے مکینوں پر آ رہا تھا۔ ان کی چھت کے نیچے ایک معصوم پر قیامت ٹوٹ پڑی اور انہیں خبر ہی نہیں ہوئی۔ اگر انہیں پتہ بھی تھا تو وہ شخص سانس کیوں لے رہا تھا؟ اس کے گناہ کر سوچ کر ہی فرزام نے اپنی مضبوط مٹھیاں بھینچ لیں اور سیدھا باہر لان میں آیا، جہاں فیض ہنس ہنس کر الطاف اور شیزا سے باتیں کر رہا تھا۔ مہمان شاید گھروں کو واپس جا چکے تھے کیونکہ پوری جگہ پر ان تینوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ فیض کو دیکھ کر ہی فرزام کو اس ستم کا احساس ہوا جو اس نے ایک 12 سال کی بچی پر ڈھایا تھا۔
فرزام انتہائی غصے سے آگے بڑھا تو اس کو وہاں دیکھ کر الطاف کافی حیران ہوا۔ فرزام تم یہاں؟ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ الطاف کو نظر انداز کرتے ہوئے فرزام نے فیض کو گرے باندھ سے پکڑ لیا اور اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا۔ اس کی اس حرکت پر الطاف اور شیزہ حیرت سے اس کی طرف لپکے۔ فرزام حرامزادہ، یہ کیا کر رہے ہو؟ الطاف نے غصے سے کہا، لیکن فرزام ہر کسی کو نظر انداز کرتا جھپٹتے ہوئے فیض کو اپنے ساتھ کھینچ کر لے جا رہا تھا، جبکہ الطاف اور شیزہ پریشانی کے عالم میں اس کے پیچھے جا رہے تھے۔ اپنے کمرے میں آ کر فرزام نے دروازہ کھولا اور جھٹکے سے فیض کو مناہل کے قدموں میں پھینکا، جو فیض کو دیکھ کر ہی سہم کر دیوار سے لگ چکی تھی۔ فرزام کیا ہے یہ سب؟ الطاف غصے سے چلایا تو اس کا چلانا سن کر انجم بیگم بھی بھاگتے ہوئے وہاں آ گئی۔ یہ آپ کا بہنوئی ہے، بتائے گا آپ کو میں اسے یہاں کیوں لایا ہوں؟ فرزام نے فیض کو بری طرح سے گھورتے ہوئے کہا، جبکہ فیض تو فرزام کی نظروں میں غصے کے شرارے دیکھ کر ڈر چکا تھا۔ کیا ہوا ہے فیض، بتاؤ مجھے۔ الطاف نے اپنا دھیان فیض کی طرف کیا۔ میں نہیں جانتا بھائی صاحب، یہ پاگل ہو گیا ہے، مجھے سچ میں کچھ نہیں پتا۔ فرزام نے اپنی آنکھیں چھوٹی کی۔ لگتا ہے تمہاری یادداشت بہت کمزور ہے۔ کوئی بات نہیں، ابھی سب یاد آ جائے گا۔ اتنا کہہ کر فرزام مناہل کے پاس آیا، جو پرخوف نگاہوں سے زمین پر بیٹھے فیض کو دیکھ رہی تھی۔ فرزام نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما تو مناہل خوف سے اچھل پڑی اور نام آنکھوں سے فرزام کو دیکھنے لگی۔ بتاؤ انہیں من، جو تم نے مجھے بتایا وہ سب کو بتاؤ۔ یہ لوگ کس قدر بے حس و لاپرواہ ہیں۔ مناہل اپنے شوہر کی آنکھوں میں بے پناہ غصہ دیکھ سکتی تھی، لیکن وہ غصہ مناہل کے لیے نہیں تھا، اور اسی بات پر مناہل حیران تھی کہ جو اپنی چیز پر کسی کا لمس برداشت نہیں کرتا تھا، وہ اسے سب کے سامنے طلاق کیوں نہیں دے رہا تھا۔ مناہل کی آنکھیں مزید روانی سے بننے لگیں اور اس نے انکار میں سر ہلایا۔ فرزام نے انتہائی نرمی سے اس کے آنسو پونچھ دیے۔ ڈرو مت من، میں تمہارے ساتھ ہوں، میرے ہوتے ہوئے کوئی بھی تمہیں نہیں چھو سکتا۔ بس تمہیں ہمت کر کے سب بتانا ہے، اس جانور کا اصلی چہرہ سب کو دکھانا ہے۔ نہ جانے فرزام کے نرمی سے بولے گئے ان الفاظ اور اس کے مناہل کا گال سہلاتے لمس میں ایسا کیا جادو تھا جو مناہل کی طاقت بن رہا تھا۔ بتاؤ من، اب چپ مت رہو، اس کا گناہ چھپانے کے قابل نہیں، بتا دو سب کو، کیا کیا اس نے؟ فرزام کے الفاظ مناہل کی ہمت بننے تھے۔ اس نے ایک نظر زمین پر بیٹھے فیض کو دیکھا، پھر ہمت کرتے ہوئے بولی، میں 12 سال کی تھی، یہ آدھی رات کو میرے روم میں آئی اور انہوں نے مناہل خوف سے کانپنے لگی تو فرزام نے اس کا چہرہ اپنی جانب کر لیا اور اپنی نظروں سے اس کی ہمت بڑھانے لگا۔ انہوں نے مجھے زبردستی، مناہل اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور کمرے میں موجود ہر شخص پتھر ہو چکا تھا۔ میں نے کہا کہ میں سب کو بتا دوں گی، تو انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا کہ اگر میں نے کسی کو کچھ بتایا تو مجھے مار دیں گے۔ مناہل اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ فرزام مناہل سے دور ہوا اور فیض کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کچھ یاد آیا؟ فیض کا رنگ اب زرد پڑ چکا تھا۔ اس نے کمرے میں کھڑے ہر شخص کو ڈرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے بھائی صاحب، ایسا کچھ نہیں۔ اس سے پہلے کہ فیض اپنی بات مکمل کرتا، فرزام نے اسے گریبان سے پکڑ کر اپنے مقابل کیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ اس سے پہلے کہ فیض اس تھپڑ کے اثر سے سنبھلتا، فرزام اسے مکوں سے بری طرح مارنے لگا۔ شیزہ نے روتے ہوئے آگے بڑھنا چاہا۔ دور رہو، فرزام کی آواز کمرے میں گونجی تو شیزہ سہم کر اپنی جگہ پر ہی جم گئی، ورنہ یہ سب تمہارے ساتھ کرتے ہوئے یہ نہیں سوچوں گا کہ تم عورت ہو۔ فرزام کا غصہ دیکھ کر شیزہ کی روح تک کانپ گئی۔ فرزام نے اب فیض کو زمین پر پھینکا اور اپنے پیروں سے مارنے لگا۔ سب کی طرح مناہل بھی حیرت سے فرزام کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، بس، وہ سچ کہہ رہی ہے، سب سچ کہہ رہی ہے۔ میں نے 7 سال پہلے مناہل سے زیادتی کی تھی۔ پلیز مجھے مت مارو، مت مارو، معاف کر دو مجھے، معاف کر دو۔ فیض روتے ہوئے چلایا اور اس کی بات پر جہاں ہر کوئی سکتے میں چلا گیا تھا، وہیں فرزام نے نفرت سے اپنی ٹانگ فیض کے پیٹ میں ماری، جس کی وجہ سے وہ کراہ اٹھا۔ وہ معافی مانگنی ہے نا، تو اس سے مانگ جس پر تم نے ظلم کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ تیری بیٹیوں جیسی ہے۔ میری من سے معافی مانگ۔ سب سچ جاننے کے بعد بھی فرزام کے من میں میری من کہنے پر مناہل نے حیرت سے اسے دیکھا، کیونکہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر رہا تھا جیسا مناہل نے سوچا تھا۔ مانگ معافی۔ فرزام نے ایک زوردار لاٹ اس کے پیٹ میں ماری۔
फैज़ रेंगते हुए मनाहल के पास गया और इसके पैर पकड़ लिए। मनाहल डर कर इससे दूर होने लगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मनाहल, मुझे माफ़ कर दो, फैज़ ने रोते हुए कहा। और मनाहल नाम आंखों से अपने गुनाहगार को देखने लगी। कभी मनाहल भी तो इसके सामने यूं ही रोई थी, यूं ही गिड़गिड़ाई थी, लेकिन इसने मनाहल की एक नहीं सुनी थी और आज भी मनाहल के कदमों में गिरकर भीख मांग रहा था। लेकिन मनाहल के पास इसे देने के लिए कुछ भी नहीं था, माफ़ी भी नहीं। क्या तुम इसे माफ़ करना चाहती हो मन? फरजाम की आवाज़ पर मनाहल ने एक नज़र अपने शोहर को देखा, फिर खुद को मजबूत करते हुए इनकार में सर हिला दिया। नहीं करना चाहती इस दरिंदे को माफ़। इसके जवाब पर एक खतरनाक मुस्कुराहट ने फरजाम के होंठों को छुआ। फरजाम ने आगे बढ़कर फैज़ के पीछे गर्दन से पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचा और अपनी कमर के पास से एक रिवॉल्वर निकालकर फैज़ की कनपट्टी पर रख दिया। एक चीख शिज़ा के होंठों से निकली और इसने आगे होना चाहा। दूर रहो मैडम, वरना जो गोली 1 मिनट बाद मारनी है इसे चलते सेकंड नहीं लगेगा। मनाहल के साथ साथ कमरे में मौजूद हर शख्स की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मनाहल को तो लगा था वो इसे पुलिस को दे देगा, लेकिन फरजाम के हाथ में वो रिवॉल्वर देखकर मनाहल होश से कांपने लगी। छोड़ो इसे फरजाम। अल्ताफ के हुक्म देने पर फरजाम ने नजरें घुमाकर इसे देखा, लेकिन पकड़ अभी भी फैज़ पर मजबूत थी, जो अपने जख्म और गर्दन पर दबाव की वजह से मज़ाहमत भी नहीं कर पा रहा था। सब जानने के बाद भी आप ये चाहते हैं कि मैं इसे छोड़ दूं? फरजाम ने काफ़ी दिलचस्पी से पूछा। ये हमारे घर का मामला है फरजाम खानज़ादा, हम खुद देख लेंगे। फरजाम के गाल पर मौजूद डिम्पल नुमाया हुआ। गलत अल्ताफ़ हैदर बेग, ये मेरी बीवी का मामला है और वो इसे माफ़ नहीं करना चाहती। फरजाम ने खौफ से कांपती मनाहल को बहुत ज़्यादा हक से देखते हुए कहा। इसके अल्फाज में वहशत लेकिन आंखों में बेपनाह जुनून था। अगर तुमने इसे कुछ किया तो हमारे ताल्लुक और दोस्ती को भूल जाना तुम। फिर हमारे दरमियान बस एक ही ताल्लुक रह जाएगा, जिसे दुश्मनी कहते हैं। और यकीन करो फरजाम खानज़ादा, तुम अल्ताफ़ बेग से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहोगे। अल्ताफ़ ने फरजाम को धमका कर डराना चाहा, लेकिन इसका उल्टा ही असर हुआ। डराने की बजाय फरजाम के चेहरे पर मुस्कान गहरी हो चुकी थी, जैसे कि इसे अल्ताफ़ का चैलेंज पसंद आया हो। तुम्हारी दुश्मनी फरजाम एक पल को रुका और अपनी गिरफ्त में रोते हुए फैज़ को देखा। कबूल है, इतना कहकर फरजाम ने गोली चला दी और फैज़ का बेजान वजूद झटके से ज़मीन पर गिर गया। सर के पास से खून पानी की तरह फर्श पर बह रहा था। फैज़! शिज़ा चलाकर फैज़ के पास गई और फूट फूट कर रोने लगी, जबकि मनाहल तो खौफ से पत्थर बनी फैज़ के मुर्दा जिस्म को देखते अपने कदमों में पड़ा देख रही थी। इसे ये सब डरावना ख्वाब लग रहा था। क्या सच में इसके शौहर ने इसकी वजह से किसी की जान ले ली थी? अचानक ही फरजाम आगे बढ़ा और मनाहल का हाथ थाम लिया। मनाहल ने सहम कर इसे देखा और अपना हाथ छुड़वाना चाहा। मनाहल की इस हरकत पर फरजाम की पकड़ में मजबूती और आंखों में सख्ती उतर आई, जैसे मनाहल की ये हरकत खास पसंद ना आई हो। चलो मन मेरे साथ, वहाँ जहाँ तुम्हें तकलीफ देना तो दूर, कोई तुम्हारे साये से भी फरजाम खानज़ादा की इजाज़त के बगैर नहीं छू सकेगा। मेरे साथ मेरी दुनिया में चलो मेरे जुनून। मनाहल ने सहम कर इस शख्स को देखा जो इसका शौहर था। आपने मार दिया इन्हें, मनाहल ने डरते हुए कहा। फरजाम ने नरमी से इसको अपने आंसू अपने पोरों पर चुन लिए। मैंने सिर्फ वही किया जो बहुत पहले कर देना चाहिए था। मनाहल ने हैरत से इस दीवाने को देखने लगी। मुझे आपसे डर लगता है, मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती। मनाहल की बात पर शरीर काली निगाहें में वहशत उतरी थी। मामला अब तुम्हारी चाहत का नहीं रहा मेरे जुनून, अब तुम बस मेरी हो, खुद की भी नहीं रही। तुम मनाहल खानज़ादा हो, तुम पर सिर्फ मेरा हक है, हमेशा याद रखना ये। फरजाम बहुत ज़्यादा शिद्दत से कह रहा था और इसकी ये शिद्दत पसंदी मनाहल को डरा रही थी। वो इसके साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो खुद जो भी कर लेती। इसका हमसफ़र फरजाम खानज़ादा से शुरू होता था और मंजिल इसी पर ख़त्म हो जाती थी। चलो मन, वरना कसम खाता हूँ तुम्हें उठा कर ले जाऊँगा और मुझे रोकने की किसी की भी कोशिश की तो उसकी भी जान ले लूँगा। मिनाहल ने हैरत से इसे देखा। फरजाम की आंखों से जाहिर हो रहा था कि वो सच कह रहा है। इससे पहले कि जो इसने कहा था वो कर दिखाता, मनाहल ने डरते हुए हाँ में सर हिला दिया। फरजाम ने एक आखिरी निगाह फैज़ पर डाली, जिसका बेजान वजूद शिज़ा से लिपटी रो रही थी, और मनाहल का हाथ मजबूती से थाम कर इसे वहाँ से ले जाने लगा। अल्ताफ़ ने गुस्से से कहा, लेकिन फरजाम तो इससे था जैसे इसने कुछ सुना ही ना हो। वो बस मनाहल को अपने साथ खींचता हाल तक आ चुका था। अल्ताफ़ इसके पीछे आया और मनाहल का हाथ पकड़ लिया। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तुम मनाहल को नहीं ले जा सकते। मैं ये रिश्ता अभी इसी वक्त तोड़ता हूँ। मनाहल का हाथ अल्ताफ़ के हाथ में देखकर फरजाम ने अपनी बंदूक निकाल कर अल्ताफ़ के माथे पर रख दी।
1 سیکنڈ لگے گا تمہیں تمہارے بہنوئی کے پاس پہنچانے میں، اس لیے آج کے بعد میری مان کو غلطی سے بھی مت چھونا۔ الطاف نے سہم کر مناہل کا ہاتھ چھوڑ دیا تو فرزام نے بندوق واپس اپنی کمر کے پاس رکھی اور خوف سے کانپتی مناہل کو اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ تمہیں یہ دشمنی بہت مہنگی پڑے گی فرزام خانزادہ۔ اچھا ہے، سستی چیزیں میں استعمال بھی نہیں کرتا۔ الطاف بس غصے سے دانت کچکچا کر رہ گیا۔ وہ بس مناہل کو فرزام کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھ سکتا تھا، لیکن فرزام وہ آگ تھا جس کے سامنے الطاف بیگ بھی بے بس ہو چکا تھا۔ وردہ نے مسکراتے ہوئے خود کو آئینے میں دیکھا۔ لال ساڑی میں وہ بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ گزرتے سالوں میں سلیمان کی محبت نے اس کے حسن کو مزید نکھارا تھا۔ آج وہ سلیمان کے ساتھ اس کے ایک بزنس ایونٹ پر جا رہی تھی، اس لیے وہ کافی دیر سے تیار ہو کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اپنے پیچھے سیٹی کی آواز سن کر وردہ نے پیچھے دیکھا تو نظر بارہ سارا فرزام پر پڑی، جو سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ آج تو لگتا ہے میرے بابا جان سے جائیں گے، وردہ نے اسے گھورا، لیکن فرزام نے کہاں کبھی کسی کی بات کی پرواہ کی تھی۔ شرم کرو ذرا سی تم، ماں سے کوئی ایسے بات کرتا ہے؟ فرزام وردہ کے قریب آیا اور لاڈ سے اسے لپٹ گیا۔ اب آپ لگ ہی اتنی پیاری رہی ہیں تو میں سچ ہی کہوں گا نا۔ وردہ نے محبت سے اپنے شرارتی بیٹے کی ناک دبائی۔ ماما، بابا بلا رہے ہیں، آپ کو کہہ رہے ہیں جلدی کریں، دیر ہو رہی ہے۔ بہرام کی آواز پر وردہ نے اپنی ساڑی کو پلو ٹھیک کیا اور باہر آ گئی۔ فرزام بھی اس کے پیچھے آیا تھا۔ سلیمان جو اس وقت گاڑی کے ساتھ کھڑا تھا، اس نے وردہ کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ بولا تھا نا کہ بابا لٹ جائیں گے، فرزام کی شرارت سے کہنے پر سلیمان ہلکا سا ہنس دیا اور گاڑی کا دروازہ کھولا تو وردہ فرزام کے سر پر چت لگاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سلیمان گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اپنے بچوں کی جانب بڑھا۔ پتہ ہے گھر کا خیال رکھوں گا، اپنا خیال رکھوں گا اور بہرام کو کوئی شرارت نہیں کرنے دوں گا، فرزام سلیمان سے پہلے ہی بولا تو سلیمان اس کی بات پر ہنستے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ابھی وہ دونوں گھر سے کچھ دور ہی گئے تھے جب اس کی مسلسل خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے وردہ بول اٹھی۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ ایک مسکراہٹ سلیمان کے ہونٹوں پر آئی۔ یہ بتانے بیٹھا نا میرے جہان، تو پارٹی کی بجائے واپس روم میں جانا پڑے گا۔ سلیمان کی مانی ہے اس بات پر وردہ پاؤں کے ناخن تک سرخ ہوئی تھی۔ بہت بے حیا ہوتے جا رہے ہو، کیونکہ تم مزید حسین ہوتی جا رہی ہو، سلیمان نے بھی ان کا جواب پتھر سے دیا، لیکن پھر وردہ کے گھورنے پر کہکہ لگا کر ہنسنے لگا۔ یوں ہی اپنی خوشیوں میں کھوئے وہ دونوں اپنی منزل تک پہنچے۔ سلیمان وردہ کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس شاندار محفل میں داخل ہوا اور اس کا اپنے جاننے والوں سے تعارف کروانے لگا۔ سلیمان، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ سلیمان نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا تو وردہ واش روم کی جانب چل دی۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گئی تھی جب اچانک اس کی ٹکر سامنے سے آنے والے ایک آدمی سے ہوئی۔ او آئی ایم سوری۔ وردہ نے نگاہیں اٹھا کر اس آدمی کو دیکھا تو الفاظ منہ میں ہی اٹک گئے۔ اس وقت جو شخص اس کے سامنے تھا وہ کوئی اور نہیں، اس کا سابقہ شوہر الطاف حیدر بیگ تھا، اس کے بچوں کا اصلی باپ۔ وردہ نے ہلکے سے کہا اور اسے وہاں دیکھ کر الطاف کی آنکھوں میں بھی حیرت اتری تھی۔ اس نے بے ساختہ وردہ کو سر سے لے کر پیر تک دیکھا، جو اتنے سالوں میں پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو چکی تھی۔ وردہ؟ سلیمان کی آواز پر وردہ کا سانس بحال ہوا۔ وہ الطاف سے دھیان ہٹا کر سلیمان کو دیکھنے لگی، جو اس کے قریب آ رہا تھا۔ کیا ہوا ڈارلنگ؟ از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ سلیمان نے وردہ کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے پوچھا اور وردہ نے بمشکل ہاں میں سر ہلایا۔ سلیمان کی نظر الطاف پر پڑی تو مسکرا کر اس نے اپنا ہاتھ الطاف کے سامنے کر دیا۔ کیسے ہو دوست؟ الطاف نے بھی اپنا ہاتھ سلیمان کے ہاتھ میں دیا، لیکن نظریں مکمل وردہ پر تھیں۔ وردہ، یہ میرے دوست اور بزنس پارٹنر ہے الطاف حیدر بیگ، اور الطاف یہ میری پیاری سی بیوی وردہ خانزادہ۔ سلیمان کی آنکھوں میں اس محبت کو الطاف نے چپتی نگاہوں سے دیکھا۔ بہت خوبصورت ہے۔ سلیمان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ شی از مور دین بیوٹیفل از مائی لائف۔ الطاف بیگ اپنی مٹھیاں بھین چکا تھا اور وردہ بس اس شخص کی نظروں کے سامنے سے غائب ہونا چاہتی تھی۔ تم فریش ہونے جا رہی تھی نا؟ فریش ہو جاؤ، میں بس 2 منٹ میں آتا ہوں، سلیمان نے مسکرا کر کہا اور وردہ کے ہاں میں سر ہلانے پر اپنے ایک دوست کے پاس چلا گیا۔ وردہ نے ایک نظر الطاف کو دیکھا اور وہاں سے جانے لگی۔ سچ کہتے ہیں عورت حسین ہو تو کیا نہیں کر سکتی۔ اب دیکھو نا، میرے ٹھکرانے کے بعد تم نے ایک اور امیر و کبیر آدمی اپنے حسن کے جال میں پھنسا لیا۔ الطاف کی بات پر وردہ نے نفرت سے اسے دیکھا۔ جو جیسا ہوتا ہے نا، اسے سب ویسا ہی دیکھتے ہیں۔ کیا وہ جانتا ہے
تم پہلے میرے ساتھ۔ الطاف نے وردہ کو سر سے لے کر پیر تک دیکھا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، اور اگر تمہیں سلیمان کو بتانے کا اتنا ہی دل کر رہا ہے نا تو جا کر بتا دو، پھر تمہیں جواب میں نہیں سلیمان خود دے گا۔ اتنا کہہ کر وردہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور واپس سلیمان کے پاس آ گئی۔ ابھی بھی وہ الطاف کی نظریں خود پر گڑی ہوئی محسوس کر سکتی تھی۔ سلیمان پلیز گھر چلیں، آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل۔ وردہ کی بات پر سلیمان نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا اور ہاں میں سر ہلا کر اپنے ساتھیوں کو الوداع کہتا ہوا باہر کی طرف چل دیا۔ کیا ہوا وردہ، تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہے تو ہاسپٹل چلیں؟ سلیمان ڈرائیونگ کرتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگا، لیکن وردہ نے انکار میں سر ہلا دیا۔ تم ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے، بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ سلیمان سچ میں کافی زیادہ پریشان ہو رہا تھا۔ سلیمان، وہ تمہارا بزنس پارٹنر الطاف حیدر بیگ۔ ہاں، کیا ہوا اسے؟ سلیمان نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ وردہ کافی اضطراب میں لگ رہی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، میرا پہلا شوہر حیدر ہے۔ اچانک ہی سلیمان نے گاڑی کو بریک لگایا اور اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ اس سے پارٹنرشپ مت کرو سلیمان، وہ بالکل اچھا انسان نہیں ہے۔ دھوکے سے پیٹھ میں وار کرنا اس کا پرانا شوق ہے۔ وردہ نے کرب سے آنکھیں موندتے ہوئے کہا۔ 2 آنسو اس کے گالوں پر بہے تھے۔ سلیمان نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ تم فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ اب تمہاری زندگی میں کسی پریشانی کا باعث نہیں بنے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ وردہ نے آنسو پونچھ کر مسکراتے ہوئے اپنے شوہر کو دیکھا، جو اس کے لیے خدا کا دیا ہوا تحفہ تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ بہت جلد یہ تحفہ اس سے چھین جانے والا تھا۔ چاہت سہمی سی اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑی تھی۔ اپنے غم و غصے میں وہ اتنا بڑا قدم تو اٹھا چکی تھی، لیکن اب اپنی حرکت کے بارے میں سوچتے ہوئے اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ بہرام نے اسے اپنا تو لیا تھا، لیکن کیا عزت رہ گئی تھی اس کی بہرام کی نظر میں؟ چاہت نے نم ملکوں سے کمرے سے باہر جھانکا تو نظر بہرام اور سکینہ پر پڑی، جو کچھ دیر پہلے ہی وہ سکینہ کے گھر آئے تھے۔ سکینہ جو بہرام کے پاس کھڑی تھیں، اچانک ہی انہوں نے اپنا ہاتھ بہرام کے سامنے جوڑ دیے، جنہیں بہرام نے فوراً اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں اماں جی؟ بہرام کے سوال پر سکینہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اپنی چاہت کی طرف سے تم سے معافی مانگ رہی ہوں بیٹا، جانتی ہوں جو اس نے کیا وہ بہت غلط تھا، لیکن وہ بہت زیادہ نادان ہے، خدا را اسے معاف کر دینا۔ بہرام نے بے یقینی سے سکینہ کو دیکھا۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں اماں جی؟ پلیز مجھے شرمندہ مت کریں۔ بہرام نے ان کے ہاتھ نیچے کرتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں بہرام بیٹا کہ تم چاہت سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اس نے اپنی ضد سے تمہارے سامنے کوئی اور راستہ نہیں چھوڑا، اسے اس بے وقوفی کی سزا مت دینا۔ بہرام نے انکار میں سر ہلایا۔ چاہت دروازے کے پیچھے چھپی خاموشی سے روتے ہوئے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ آپ ایسا مت کہیں اماں جی، اور فکر مت کریں، میں کبھی بھی چاہت کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا، اسے ہر سکھ ہر آرام دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ بہرام نے ایک نظر اس دروازے کو دیکھا جس کے پیچھے چاہت چھپی ہوئی تھی، لیکن اسے کبھی وہ محبت نہیں مل سکے گی جو ایک بیوی کو شوہر سے ملتی ہے، کیونکہ جسے اس نے چنا تھا وہ محبت کرنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ بہرام کی بات پر چاہت کو لگا کہ اس کی دھڑکنیں رک جائیں گی۔ میں باہر گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، آپ چاہت کو لے کر آ جائیں۔ پھر اس کی نظر اماں پر پڑی جو کمرے میں آئی تھی، لیکن چاہت کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کا ضروری سامان ایک بیگ میں رکھنے لگی۔ اماں، چاہت نے روتے ہوئے سکینہ کو پکارا، لیکن سکینہ نے اسے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور اپنی ماں کے یہ بے روحی چاہت کو کہاں گوارا تھی، اس لیے روتے ہوئے سکینہ کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ مجھ سے ناراض مت ہوں اماں، چاہے تو میری جان لے لیکن مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ آپ کی ناراضگی نہیں دیکھ سکتی میں، چاہت پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور سکینہ بھی نم آنکھوں سے اپنی جان سے پیاری اکلوتی بیٹی کو دیکھنے لگی۔ پھر انہوں نے جھک کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ میں تم سے ناراض کیسے ہو سکتی ہوں چاہت؟ میں تو ماں ہوں، اور ماں کبھی بھی اپنی اولاد سے ناراض نہیں ہوتی، لیکن اپنی ضد کے نتیجے میں تم نے جس قدر بہرام کو مجبور کیا ہے نا، تمہیں اب اپنی زندگی سنوارنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی۔ چاہت نے اپنا سر شرمندگی سے جھکا دیا۔ رشتے مذاق نہیں ہوتے بیٹا، اور اپنی ضد میں تم نے بہرام خود سے بدگمان کر دیا ہے۔ اب تمہیں بہت زیادہ صبر سے چلنا ہوگا۔ چاہت نے اس بار میں سر ہلایا۔ میں تمہارے لیے ہر وقت دعا کروں گی کہ جو کانٹے تم نے اپنی رخ میں بچھائے ہیں، اللہ تمہیں ان پر چل کر اپنی منزل تک پہنچنے کی ہمت دے۔ سکینہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا اور پھر سے اس کا سامان پیک کرنے لگی۔ سامان پیک کرنے کے بعد انہوں نے ایک چادر چاہت پر اڑا دی۔ تمہیں رستی کے لیے بہت خواب دیکھے تھے میں نے، لیکن شاید قسمت کو میرے خوابوں کا پورا ہونا منظور نہیں تھا۔ بہتی آنکھوں سے وہ اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔
لیکن اب جس زندگی کو تم نے قسمت سے لڑ کر چنا ہے اس میں خوش رہ کر میرا دوسرا خواب ضرور پورا کر دینا۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ سکینہ کے ایسے کہنے پر چاہت ان کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سکینہ نے بھی اپنے آنسوؤں پر ضبط کرتے ہوئے چاہت کو اپنے ساتھ لگایا اور اس کا سامان پکڑ کر اسے باہر لے آئی، جہاں بہرام ان کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ چاہت کا سامان ہے بیٹا، مجھے معاف کر دینا، جو کچھ بھی میں نے سوچا تھا وہ اپنی بیٹی کو نہیں دے سکی۔ بہرام نے فوراً انکار میں سر ہلایا اور وہ بیگ ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ آپ ایسا کہہ کر مجھے شرمندہ مت کریں اماں جی، اور سامان صرف چاہت کا ہی کیوں ہے؟ آپ بھی میرے ساتھ چل رہی ہیں۔ سکینہ نے مسکرا کر انکار میں سر ہلایا۔ نہیں میرا بچہ، میں اپنی بیٹی کے سسرال میں نہیں رہ سکتی، تم فکر مت کرو۔ نہیں اماں جی، میں آپ کو اکیلے نہیں چھوڑنے والا۔ چاہت نے بھی اپنی اماں کو دیکھا۔ چلے نا اماں۔ سکینہ نے دونوں کو محبت سے دیکھا۔ نہیں بیٹا، کچھ بھی ہو جائے میں اپنی بیٹی کے سسرال میں نہیں رہوں گی، تم اپنے گھر میں خوش رہو، میرے لیے یہی کافی ہے۔ کیا آپ مجھے پرایا سمجھتی ہیں؟ بہرام کے سوال پر سکینہ نے افسوس سے دیکھا۔ نہیں بیٹا، بس میرے کچھ اصول ہیں، انہیں توڑ کر خوش نہیں رہوں گی، بس مجھے زیادہ مجبور مت کرو۔ بہرام ان کے ایسا کہنے پر بے بس ہو گیا۔ تو ٹھیک ہے، کل ایک ملازمہ آپ کے پاس رہنے کو آئے گی جو آپ کے ساتھ رہے گی اور آپ اس پر اعتراض نہیں کریں گی۔ بہرام نے گویا حتمی فیصلہ سنایا۔ سکینہ نے بھی وہی مجبور ہو کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ بہرام نے اپنا سر آگے کر کے ان سے پیار لیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ چاہت ایک بار پھر سے اپنی ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ خدا تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے میرا بچہ، اور اب بڑی ہو جاؤ، بے وقوفیاں مت کرنا اب۔ چاہت نے ان سے دور ہو کر ہاں میں سر ہلایا اور بہرام کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی بہرام نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔